اچھا ایک اور جملے کا میں جواب دے دوں میرے عزیزوں کہ نہج البلاغہ میں ایک کلام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جس میں وہ مخاطب ہیں عمر بن الخطاب سے. جب فارس کا قوم، عربی زبان میں کہتے ہیں فارس، اردو میں کہیں گے فارس. فارس آج کل کے جو ایران کے علاقے ہیں، یہ اس زمانے میں ایران بہت بڑا ہوتا تھا، یعنی عراق کے، موجودہ عراق کے بہت سارے حصے فارس میں آتے تھے، اور اس کے علاوہ مشرق میں کافی حد تک افغانستان وغیرہ میں یہ فارس پھیلا ہوا تھا. اور مغرب میں ایک زمانہ وہ تھا کہ ان کی مصر بھی فارس کے حکومت کے انڈر تھا، اور اس طرف سے پورا آپ کا ترکی کا علاقہ ہے، بر صغیر کا علاقہ ہے، بر صغیر معاف کیے نا، بر صغیر نہیں، ایشیا صغیر جس کو ترکی کا علاقہ کہتے ہیں، مائنر ایشیا، یونان تک ان کے قبضے میں تھا جب انہوں نے روم کو شکست دیا تھا. تو ان کی حکومتیں بڑھتی تھی، چھوٹی ہو جاتی تھی. تو عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے روم کو شکست دیا تھا، جو ایسٹرن رومن امپائر تھا، اس کو شکست دیا تھا مسلمانوں نے. وہ پیچھے ہٹے تھے، یعنی ترکی کی جانب ان کی عقب نشینی ہوئی تھی، اور یہ لوگ یونانی زبان میں بات کرتے تھے اس زمانے میں. رومن جو تھے وہ گریک لوگ تھے. اور اس طرف مسلمانوں کے افواج نے، عربوں کے افواج نے ایرانیوں کو کچھ شکست دیا تھا. قادسیہ کا جنگ ہوا تھا اس طرح، اسی مراحل میں قادسیہ کے بعد. تو ایرانوں نے، ایران کے بادشاہوں نے، ایران کا جو بادشاہ تھا، اس ایران کے جو سردار تھے، جو جنرلز تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک دو جنگیں ہم سے لڑی ہیں، ہماری فوج کو شکست دی ہے. تو اگر ہم ان کا حساب صاف نہیں کرتے تو یہ جیسے ان لوگوں نے روم کو شکست دی، ہمیں بھی شکست دیں گے. تو اس کام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج کو ایران کے مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے جمع کیا، اور وہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا، عربوں کا حملہ کا جواب دینے کے لیے جمع ہو گئے تھے. نہاوند کے مقام پہ جمع ہو گئے تھے، اور وہاں سے ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدائن کو آئیں گے، مدائن فتح کریں گے، پھر کوفہ فتح کریں گے، اور اس کے بعد جائیں گے مدینے تک جائیں گے، یعنی ہم نے خاتمہ کرنا اس فتنے کا. اور بہت بڑی فوج، انہوں نے 1,50,000 کا فوج جمع کیا تھا. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عمر کی جانب سے وہ فوج کے سربراہ تھے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مذہب میں فاسق، فاجر، سلطان کے دربار میں کام کرنا جائز ہے، بشرطے یہ کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، اور جہاں بھی ہو وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مذہب کی خدمت کرے اور شیعوں کی خدمت کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام اگر یہ اس جابر سلطان کا کے لیے کام کرنے کا کفارہ ہے پہلے کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، یہ تو ظلم بہرحال حرام ہے، اور اس کے علاوہ مذہب کی خدمت کرے اور شیعہ بھائیوں کی خدمت کرے. یہ بہت ساری روایت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو عمار یاسر نے ایک لیٹر لکھا عمر کو، لیٹر لکھا، اس میں یہی بات لکھا کہ فارس والوں نے بہت بڑا اجتماع کیا، بہت بڑا لشکر بنایا، اور ان کا ارادہ یہی کہ پہلے مدائن کو فتح کریں گے، پھر کوفہ کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد آئیں گے مدینے تک. اس واقعے کو کئی لوگوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں عزیزوں. طبری نے بھی لکھا ہے، الکامل میں بھی ہے، بہت سارے نے لکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں میرے عزیزوں کتاب الفتوح جو ابن عاصم کوفی کا ہے اس میں سے دکھاتا ہوں. اس نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. یہ کتاب ہے الفتوح ابن عاصم الکوفی، چھاپ دار الاضواء، تحقیق علی شیری، جو سنہ 1991 میں کتاب چھپی ہے. ذکر فتح صفحہ 289 میں، فتح نہاوند و حروبها و اجتماع الفرس بها، کہ فارس والے نے نہاوند میں اجتماع کیا تھا بہت بڑا. اس میں یہی واقعات جو میں نے ابھی آپ کو لکھا ہے کہ قم، کاشان، اصفہان، فارس، کرمان، یہ سب لوگ آذربائیجان کہاں سے ان کے لشکر آ گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، بہت بڑا اجتماع کیا تھا. تو اگلے صفحے میں ہے کہ عمار یاسر نے اس واقعے کا خط لکھا، اس رپورٹ دے دی عمر کو کہ ایسا ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعمر من عمار بن یاسر، عمر کو عمار بن یاسر کا خط. سلام علیک، اما بعد، ومما حدث، واقعہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اہل الری، سمنان، ساوا، حمدان، نہاون، اصفہان، قوم،
کاشان، راون، اسفندہان، یہ اصفہان کے نزدیک کوئی شہر ہوا ہوگا اس زمانے میں، فارس، کرمان اور آذربائیجان، یہ سب نہاوند میں جمع ہو گئے ہیں 50 و 100 الف من فارس و راجل من الکفار، 1,50,000 گھڑ سوار اور جو پیدل والے ہیں فوجی ہیں، انفینٹری اور کیولری، 1,50,000 وہاں پہ جمع ہو گئے. وہاں پہ ان کے 4 سردار ہیں، سرداروں کا نام بھی لکھا ہے جو ان کے فوجوں کے سردار ہیں، یہ جمع ہو گئے ہیں. انہوں نے عہد کیا ہے، انہوں نے آپس میں قسم کھایا ہے، اور انہوں نے آپس میں لکھا ہے، معاہدہ کیا ہے ان سرداروں نے، فوجیوں نے، کہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے. جو زمینیں انہوں نے، جو سرزمین مسلمانوں نے فتح کیا ہے ان کو ہم نے لینا ہے. وَيَأْتُونَكُم مِّن بَعْدِنَا، اور مثلا مدائن کوفہ ہم نے فتح کیا ہے، قادسیہ ہم نے فتح کیا، ان کو ہمیں کو یہاں سے نکالیں گے، اور اس کے بعد وہ مدینہ آ رہے ہیں. فَإِنِّي أُخْبِرُكَ أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا كُلَّ مَنْ كَانَ مِنَّا فِي مُدُنِهِمْ. اے عمر، میں تجھے خبر دے رہا ہوں، رپورٹ دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمان ان کے شہروں میں گئے تھے، انہوں نے کچھ قصبے یا شہر فتح کیے تھے، ان کو قتل کیا، شکست دے دی ان لوگوں نے. اب آ رہے ہیں مدائن کی طرف اور کوفے کی طرف. وَقَدْ تَقَارَبُوا مِمَّا كُنَّا فَتَحْنَاهُ مِنْ أَرْضِهِمْ. کوفہ مدائن کے بھی ہم نے فتح کیا، وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، ان کے لشکر کی، فارس کی لشکر کی بڑی پیشروی ہے، وہ آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدائن کو لیں گے، اس کے بعد کوفہ کو لیں گے. اور وَقَدْ وَاللَّهِ هَالَنَا ذَلِكَ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَمْرِهِمْ وَخَبَرِهِمْ. اور میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں، عمار بن یاسر نے کہا، کہ جو یہ فارس کی جانب سے جو ان کی پیش قدمی کی خبر ہے اور جو بڑا لشکر جمع کیا، میں اس بارے، یہ بہت ہولناک خبر ہے میرے لیے، اور ہم مسلمان کافی پریشان ہیں. تو میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں، جو بندوبست کرنا ہے. تو یہ خبر جب پہنچا عمر کو، دیکھیے، قال فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب، جب یہ کتاب، یہ خط عمار بن یاسر کا عمر کو پہنچا، وقرأه وفهم ما فيه، اس نے اس لیٹر کو بیٹھ کے پڑھا عمر، وہ سمجھ گیا کہ اس میں کیا بات ہے. رپورٹ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا، کتنی خوفناک بات ہے. وقعت علیہ الرعدہ، وقعت علیہ الرعدہ. رعدہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ الرعدہ، ہاں، الرعدہ بولتے ہیں لرزنے کو، لرزش. عمر بری طرح سے لرزنا لگا، اس پہ رعدہ طاری ہو گیا. رعدہ طاری ہو گیا کیا؟ یعنی عمر لرز رہا ہے. خلیفہ، اب وہ ایرانی کہاں پہ؟ وہ نہاوند میں، نہاوند تہران سے بھی آگے، ٹھیک ہے. یہ جو ان کی عمر مدینے میں ہے، وہ پیشروی کر بھی لیں تو 1-2 مہینے لگے گا، وہ اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے. وہ اگر وہ سب کو شکست بھی دیتے ہیں ایرانی، وہ 2 مہینے کم از کم لگیں گے. پیدل فوج اتنا جلدی نہیں پہنچتا، وہ 1-2-3 مہینے. لیکن ابھی یہ لرز رہا ہے بھائی. والنفضہ، رعد والنفضہ، بری طرح لرز رہا ہے. حتی سمع المسلمون عتیت اضراسہ، یہاں تک کہ اس کے جو جبڑے تھے، جبڑا جاز کو بولتے ہیں نا، اوپر والا جبڑا، نیچے والا جبڑا، انسان جب لرزتا ہے بری طرح، اتنا بری طرح وہ لرز رہا تھا کہ اس کے جبڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے. اس کے جبڑے، اس کے دانت جو ہیں اوپر اور نیچے والے، یہ بلا اختیار آپس میں یہ ٹکرا رہے تھے. اور اس کی آواز، اس کی جو آواز اتنی اونچی تھی، یہ سب لوگ سن رہے تھے، مسلمانوں کو سب کو سنائی دے رہا تھا کہ خلیفہ پوری طرح یہ ڈرا ہوا ہے. ثم عمر مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا. حتی دخل المسجد وجعل ینادی، مشکل سے مسجد پہنچ گیا بھائی، اور شروع کیا اس نے نعرے لگانا، ندا کرنے لگا. این المہاجرون والانصار، مہاجرین و انصار کہاں؟ الا فاجتمعوا رحمکم اللہ واعینونی اعانکم اللہ، مجھے آ جاؤ، میری مدد کو آ جاؤ، میں کیا کروں، مجھے مشورہ دے دو. اس کے بعد مسلمان جمع ہو گئے، مہاجرین انصار سب نے عمر سے یہی کہا کہ لشکر جمع کرو اور تم جاؤ کوفے کو، جاؤ فارس سے لڑنے کے لیے، تم جاؤ. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، عمر نے ان سے کہا کہ تم بھی ایک مشورہ دے دو، آپ مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ جو مشورہ دیا ہے وہی کتاب نہج البلاغہ میں ہے. تو میں وہ مشورہ آپ کو دکھاتا ہوں. وہ مشورہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہج البلاغہ، چاپ دار الکتب المصری، ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم. یہ غزو الروم نہیں ہے، یہ غزو فارس ہے. عمر بن الخطاب نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں جنگ پہ جانے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں جنگ پہ جاؤں یا نہ جاؤں. وقد
امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وقد توکل اللہ لأہل هذا الدین باعزاز الحوزہ وستر العوران، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا اور اس دین اسلام کو عزت دوں گا اور دین مسلمانوں کے عورات کا میں دفاع کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈر گئے ہیں آپ کے مثلا فارس والے آئیں گے اور فتح کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمانوں کو نابود کریں گے، یہ ہونے والا نہیں. والذین نصرهم وهم قلیلون لا ينتصرون ومنعهم وهم قلیل لا يمتنعون حی لا يموت. وہ رب، وہ اللہ جس نے مسلمانوں کو پیروزی دی، وہ وقت یہ تھا کہ مسلمان قلیل تھے، ان کو پیروزی، ان کے پیروز آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ اللہ جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور مسلمان کم تھے اپنی دفاع نہیں کر سکتے، وہی اللہ آج بھی حی لا يموت، زندہ ہے، مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انک متی تسر الی هذا العدو بنفسک، اگر تو سیر کرے یعنی تو چلا جائے اس دشمن کے سامنے، تو خود چلا جائے، فتلقہم فتنکب، اور جب تیری لقاء ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے سارا جملہ اسی میں ہے کہ کیا فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، فتلقہم، جب تیرا فتلقہم یعنی آمنا سامنا ہو جائے، آمنا یعنی لقاء ہو جائے، دشمن سے جب تیری لقاء ہو جائے، دو لشکر ہیں سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. فتنکب تنکب کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ تنکب کا مطلب ہے بھاگ جائے گا. جب آپ دشمن سے ملاقات کریں گے تو آپ بھاگ فرار کر لیں گے. خلیفہ سے فرمایا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ تو اگر خود اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے عدو سے، دشمن سے جنگ کے لیے چلا جائے تو فتلقہم، جب تیری ملاقات ہو جائے گا تو بھاگ جائے گا، تو فرار کر لے گا، تو جو ہے ہاں جان بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو جب فوج کا جو سربراہ ہے، عرب کا جو بادشاہ ہے، وہ اگر بھاگ جائے تو پھر مسلمان کوئی نہیں ٹھہرے گا، سب بھاگ جائیں گے، سب پورا لشکر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. لا تکن للمسلمین کھانفہ، اس وقت اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے محفوظ جگہ، کنف بولتے ہیں کسی کو حفظ و امان میں رہنا. لا تکن للمسلمین کھانفہ، سب مسلمان جب اگر فوج کا سربراہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے، بزدل ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فرار کر جائے، ملاقات ہوتے ہی دو لشکر آمنے سامنے، یہ ڈر گیا بھائی کہ سامنے والے بڑے خطرناک ہیں، یہ بھاگ جائے تو پھر لشکر والے بھی بھاگ جائیں گے، لشکر میں افراتفری ہوگی، لشکر ہر کوئی ایک طرف بھاگ جائے گا. پھر یہ حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی امن، کوئی محفوظ جگہ نہیں بچے گا. دون اقصا بلادہم، مگر یہ کہ مسلمان جو دور ترین علاقہ ہے مسلمانوں کا، وہ وہاں پہ وہ مسلمان چھپ جائیں، مسلمانوں کے جو آبادیاں ہیں وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر دور ترین علاقوں میں چلا جائیں. لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، تو اگر بھاگ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تیرے بعد تو کوئی، اگر بادشاہ ہی بھاگ جائے نا تو پھر کوئی سربراہ نہیں ہوگا اس وقت کہ مسلمان اس کو فوج اس سے آرڈر لے لے کہ بھئی یہ تو بھاگ گیا، ہم کیا کریں؟ مسلمانوں سے آرڈر لے لے، مسلمانوں کا سارا نظام ہی بکھر جائے گا کیونکہ بادشاہ تو آپ ہیں. فبعث، پس تو نہ چلا جا، فبعث الیہم رجلا محربا، پس اس جنگ کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو اس کو جنگ میں تجربہ ہے. محرب وہ شخص جس کو جنگوں کا تجربہ ہے. واحفظ معه اہل البلا والنصیحہ، اور اس کے ساتھ فوج میں شامل کر وہ جو ایسے لوگ جو بہادر ہیں، جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، اور جو لوگ مخلص ہیں وہ دفاع کریں گے، بھاگ نہیں جائیں گے، ان کے اس شخص کے ساتھ بھیج دے. فإن اظہر اللہ فذاک ما تحب، اگر اللہ نے مسلمانوں کو نصرت دے دی تو یہی تمہارا بھی مقصود ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحیح. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر نہیں، مسلمانوں کو نصرت نہیں ہوئی، مسلمان شکست کھا گئے، تو كُنْتَ رِدْعًا لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، تو بادشاہ کم از کم یہاں پہ سالم ہوگا، تو پھر تو دوسری فوج کا بندوبست کر سکے گا، کوئی اندیشہ تدبیر سوچے گا وہاں پہ لوگوں کے پلٹنے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے تو یہاں پہ ہوگا کہ تاکہ ان کے بندوبست کیا جائے کسی دوسرے فوج کا، دوسرے ڈیفنس لائن کا، اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کے لیے تو یہاں پہ ہوگا کہ چلیں جو ہے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ابھی تک محفوظ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ تھا. اب یہاں پہ میرے عزیز جو بات ہے نا وہ اس کلمے میں ہے، فتلقہم
فتلقہم کہ اگر تیرا ملاقات ہو جائے فتنکب تنکب تلقہم سے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تلقہم کا مطلب یہی ہے کہ جب تیرا ملاقات ہو جائے کفار کے لشکر سے فتنکب پس تو بھاگ جائے گا. جملہ اسی میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی تعریف نہیں کیا ہے, انہوں نے عمر کی بہت بری طرح مذمت کیا ہے اس خطبے میں, ٹھیک ہے نا. میں اس کا میں آپ کو اس تنکب کا نکبہ اس کے معنی آپ کو دکھاؤں. یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے, ملاحظہ فرمائیے سورۃ المؤمنون میں یہاں پہ آیہ نمبر 74 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت میں عن الصراط لناکبون راہ حق سے ناکب ہیں. تنکب ناکب, تنکب اسی ناکب ہی سے مشتق ہے. ناکب کس کو بولتے ہیں؟ عن الصراط لناکبون, یہ صراط سے دوسری طرف عدول کر کے جانے والے لوگ ہیں. راہ حق سے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, دین حق صراط یعنی دین حق, صراط یعنی راہ حق, صراط یعنی اہل بیت طاہرین علیہم السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام. لناکبون اس سے یہ عدول کرنے والے ہیں, دوسری طرف جانے والے لوگ ہیں. یہ کتاب العین ہے خلیل ابن احمد فراہیدی کی, عربی زبان کے سب سے پرانی سب سے معتبر ڈکشنری, جزء رابع, چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَالنَّكْبُ اجتنابك عن الشیء, اجتنابك عن الشیء کسی چیز سے اجتناب کرنا, دور ہو جانا, اس کو کیا کہیں گے؟ نکبہ. یہ کتاب الصحاح للجوہری یہ بھی بہت معتبر ڈکشنری ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 228 میں نکبہ کنانته نکبا کبہن ونکبہ تنکیبا ای عدل عنہ واعتزلہ. عدل دور ہو جانا, اعتزلہ دوری اختیار کرنا, تنکبہ ای تجنبہ تجنب کرنا, دور ہو جانا. غریب الحدیث لابن الجوزی المجلد الثانی, چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پہ قال عمر کی روایت میں ہے نکب عنا فلانا, عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کر, عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کر. نکب عنا فلانا, فلانی نحہ اس کو مجھ سے دور کر, ٹھیک ہے. لسان العرب لابن منظور مجلد اول, چھاپ دار صادر. یہاں پہ نکبہ میں صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 270. نکبہ عن الشیء عدل, اس سے عدول کیا اس نے. نکبہ عن الشیء اس چیز سے اس نے نکب کیا یا اس نے عدول کیا, دور ہو گیا اس. پھر وہ اگلے پیراگراف, وقال رجل من الاعراب وقد كبر, ایک اعرابی تھا, سن اس کا برا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. وكان في داخل بيته, اپنے گھر میں بیٹھا تھا. ومرت سحابة, بادل وہاں سے گزر گیا. كيف تراها يا بني, كيف تراها يا بني, بادل اوپر سے گزر گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ بادل آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بادل کا کیا ہوا, بادل کی خبر دے دے مجھے, جو بارش آئے گی نہیں آئے گی, کیا خبر ہے. قال اراها نكبت وتبهرت, نكبت یعنی عدلت. اس کے بیٹے نے کہا کہ بادل نکبت, بادل دور ہو گیا, بادل چلا گیا, بھاگ گیا یہاں سے. تبہرت آسمان صاف ہو گیا. قال الازہری نکب فلان عن الصواب عدل عنہ, نکبہ یعنی عدول کرنا, دور ہو جانا. عمر کے حدیث میں ہے کہ اس نے ہنئی اپنے غلام سے کہا نکب عنا ابن ام عبد ای نحہ عنا, عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کر. ٹھیک ہے نا. تو نکبہ کا مطلب ہے دور کرنا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جب دو لشکروں کی ملاقات ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے نا, تو لڑنے والا آدمی تو ہے نہیں کہ تو ایک بہادر شجاع آدمی, تو ہمیشہ جنگوں سے بھاگا ہوا آدمی, فراری ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا ہوگا وہاں پہ. جو دو لشکروں کا ملاقات ہوگا فتلقہم فتنکب, تیری ملاقات, تیری جب تو روبرو ہوگا, آمنے سامنے ہوگا فارس سے یا جو روم سے جو بھی ہے ان سے, تو کیا تیری حالت ہوگی؟ فتلقب, تو نکل جائے گا وہاں سے, بھاگ جائے گا. اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لشکر بکھر جائے گا, لشکر کو شکست ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مشورہ دیا ہے اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مشیر نہیں بنے. ایک تو ایک شخص ہوتا ہے نا, اس کا وزیر ہے, مشیر ہے کوئی شخص, اس کو تنخواہ ملتا ہے, اس کا کام ہی مشورہ دینا, اس طرح نہیں ہوا. اس عمر نے سب مسلمانوں کو بلایا کہ مشورہ دے دو, اور
اور سب جو مشورہ دے رہے تھے غلط مشورہ دے رہے تھے، کیونکہ اگر عمر جاتا وہاں پہ اور میدان جنگ میں سے بھاگ جاتا، اور وہ جو کافر تھے مثلا چاہے روم ہو چاہے ایران ہو، وہ تو نہیں کہتا کہ شیعہ یا غیر شیعہ، وہ تو آ کے قتل عام کرتے مدینے تک، ٹھیک ہے نا، سب مسلمانوں کو قتل عام کرتے، مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ کے لیے قتل عام کرتے۔ تو اس وقت جب اس پورا اسلام ہی خطرے میں ہے، یہ عمر کو بچانے والی بات نہیں ہے، یہ اسلام کو بچانے کے لیے کہ اسلام کا ایک ایسا سربراہ ہے جو بہت نالائق آدمی ہے، اس میں بہادری ہے ہی نہیں، اور سب اس کو غلط مشورے دے رہے ہیں کہ تو چلا جا میدان جنگ میں، اور یہ میدان جنگ میں جائے گا، یہ بھاگ جائے گا، فرار کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بتایا کہ تو نہ جا، تو اسلام کا بیڑا غرق کر دے گا، تو ادھر ہی رہ دے، کوئی اچھا آدمی، کوئی جنگ والا آدمی ہے اس کو بھیج دے۔ تو بھائیو اس سے یہ اس عمر کی خیر خواہی کی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کی خلافت کو بچانے کے لیے، عمر سے محبت کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بات واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی تاریخ کے لیے اس طرح بے عزتی کی ہے اس خطبے میں، اس کلام میں، کہ اس کی کوئی آبرو ہی نہیں بچی نا، ٹھیک ہے۔ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اس کو بولا سب کے سامنے کہ تو بھاگ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مشورہ دیا گیا ہے وہ جب پورا اسلام کو کافر فوج سے خطرہ ہے اس کے بچانے کے لیے، نہ کہ عمر کی خلافت کی تصحیح یا عمر کی خلافت کی شرعی بات بتانے کے لیے، ٹھیک ہے عزیزو، بات سمجھ میں آئی؟